منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک تمہیں سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھا یہ بھی تو ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ جس گھر میں تعلیم یافتہ اور نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر انسانیت اور تہذیب کی یونیورسٹی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ نمبر 2، ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ نمبر 3، ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ نمبر 4، ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ کریلے لطف دیتے ہیں اگر پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن تمام کرنسیاں فیل ہو جائیں گی، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو وہ یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ گھمنڈ چاہے جس چیز کا ہو، خواہ وہ پیسے کا ہو، اولاد کا ہو، خوبصورتی کا ہو یا علم کا ہو، انسان کی دنیا و آخرت سب کو برباد کر دیتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ پر پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر،
جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ اگر اچھی بات پھیلانا پسند ہے تو ضرور اس بات کو شیئر کریں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے۔ نمبر 1 نفرت سے، نمبر 2 جھوٹی انا سے، نمبر 3 نظر اندازی سے، اور نمبر 4 غلط فہمی سے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ کڑوے سچ دنیا کے ایسے اقوال جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ علم کی طلب سے شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یا رب تو میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ باپردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم، چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ جس دن طالب علم نے یہ سوچا کہ استاد کے بغیر صرف کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔